روح کو مضبوط کرنے کی ایکٹیویٹیز اللہ نے ہمیں بتا دی، ٹھیک ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فلاح پا گیا وہ انسان. اللہ نے فلاح ڈسکرائب کر دیا جو فصلی، جس نے نماز پڑھی، وذکر اسم ربہ فصلی. قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کیا. نمبر 1 جس نے تزکیہ کیا، نمبر 2 جس نے ذکر کیا اور نماز قائم کی. یہ 3 چیزیں، ٹھیک ہے. تو تزکیہ کا تعلق ول پاور سے بھی ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا. اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کریں، ڈسپلن میں آئیں. ڈسپلن سے کوئی چیز کرنا تو شروع کریں نا. ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ صبر کیسے آئے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا صبر کرنے سے آتا ہے. اور کیا سجیشن ہے؟ ایک بندہ صبر کر ہی نہیں رہا تو صبر آئے گا کیسے اس میں، ٹھیک ہے نا. ایک بندہ اٹھ ہی نہیں رہا تو اس کو کون اٹھائے گا؟ ایک بندہ اپنے آپ کو اتنا موٹیویٹ نہیں کر سکتا. یہ میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے ان باتوں کا تعلق نہ ہو، جنرلی بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ بہت ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کو سمجھائیں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا تو پمپ کریں نا، اٹھائیں، ڈسپلن میں آئیں. اور اسپرچل ریزروائر میں نے آپ کو بتایا، نماز، اس میں ذکر اللہ، اس میں ایسی گیدرنگز میں بیٹھنا جہاں روحانیت آپ حاصل کریں. جیسے صحابہ اکثر آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے نا کہ ہمیں ذرا اپنی محفل میں بیٹھنے کی اجازت دیں، شاید کہ ہمارا کوئی ایمان بڑھ جائے. تو ایسی جگہوں پہ آنا، اور یہ جگہ بہت ہے پاکستان میں. آپ کی مسجد وہ جگہ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کا امام مسجد بہت ہی کوئی نیک انسان ہے، سلیبریٹی نہیں ہوگا لیکن نیک ہوگا، ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کے قاری صاحب بہت کوئی نیک انسان ہے جو امام مسجد ہے یا عالم ہے کوئی مسجد. ان کی محفل میں بیٹھنا، ان سے کچھ سوال جواب کرنا، یا ویسے مسجد میں کچھ ٹائم گزارنا، ذکر، یہ سب اسپرچل ریزروائر کے لیے پلیسز ہیں. تو اس پہ بھی یہ نہ کہیں کہ مجھ میں موٹیویشن نہیں وہاں جانے کی. یہی تو شیطانی وسوسہ ہے. آفس میں جانے کی موٹیویشن کہاں سے آ جاتی ہے؟ یونیورسٹی جانے کی موٹیویشن کہاں سے آ جاتی ہے؟ آ جاتی ہے کیونکہ کرنا ہے. برین کو ریڈی کیا ہوا ہے ہم نے کہ جی کرنا ہے یہ کام. تو برین کو نماز کے لیے ریڈی نہیں کیا جا سکتا، مسجد جانے کے لیے ریڈی نہیں کیا جا سکتا. بالکل کیا جا سکتا ہے. اسی لیے تو سوال ہوگا، اگر ہمارے کنٹرول میں یہ چیزیں نہ ہوتی تو قیامت والے دن حساب کس چیز کا تھا؟ اسی کا تو حساب تھا کہ تمہیں میں نے ول پاور بھی دی ہوئی تھی، تمہیں میں نے کنٹرول بھی دیا ہوا تھا، تو تم نے کتنا ٹائم دین پڑھنے میں لگایا، کتنی تم نے ایفرٹ کی ہے اپنی روٹین ٹھیک کرنے میں، کتنی تم نے ایفرٹ کی ہے اپنے آپ کو اس چیز میں قائم رکھنے کے لیے، ڈسپلن رکھنے کے لیے، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ 2 چیزیں آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے. سمپل میتھس کا فارمولا. ول پاور کو گرو کریں، روحانیت کو گرو کریں. یہ ساری چیزیں ڈی موٹیویشن، کوگنیٹو ڈسٹورشن کم ہوتی جائیں گی کیونکہ روح مضبوط ہو رہی. اور گناہوں کی جہاں تک بات ہے، انشاءاللہ اب ہم تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں کہ گناہ بیسیکلی ہے کیا. تو کیونکہ ظاہر ہے یہ چیزیں گناہوں سے بہت ویک ہوتی ہیں، ول پاور پلس روحانیت. آج اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جب گناہ کرنا بہت آسان ہو چکا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انجسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دور میں پھینک دیا ہے، پیدا کر دیا ہے اور چھوڑ دیا ہے. اصل میں اللہ نے اگر ہمیں اس دور میں پیدا کیا ہے تو اتنا ہی آسان نیکی کو بھی کر دیا ہے. تھوڑا سا اگر آپ سوچنے پہ آئیں، صحابہ کو علم حاصل کرنے کے لیے کتنا دور جانا پڑتا تھا، ٹھیک ہے. صحابہ کو نیکی کرنے کے لیے ماں باپ سے چھپ کر کرنی پڑتی تھی. ماں باپ ظاہر نان مسلمس تھے تو ان کے لیے تو بہت مشکل تھی یہ چیزیں. آج کے دور میں دیکھیں یوٹیوب بھرا ہوا ہے پوڈ کاسٹ، اسلامک پوڈ کاسٹ سے علم حاصل کرنا ہے. کورسز پہ کورسز لانچ ہوئے ہیں آن لائن، گھر بیٹھ کے اے سی والے کمرے میں کورس پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. آئی او یو انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی، المغرب ہے، الکوثر ہے، وہاں کورسز ہی کورسز ہیں. یوتھ کلب کے بھی کورسز ہوتے ہیں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے. تو دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی ایسا دور ہے کہ تباہ کن دور ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور موٹیویٹڈ رہنا چاہیے انسان کو کہ اگر اللہ نے اس دور میں پیدا کر دیا تو حل بھی دیا، ٹھیک ہے. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ گناہ بہت آسان ہو گئے. تو ہم انشاءاللہ اس پر ڈسکشن کرتے ہیں کہ گناہ اصل میں ہوتے کیا ہیں. اور کچھ موٹیویشن دینے کے لیے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بہت خوبصورت حدیث ہے. ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ صحیح حدیث ہے مسند احمد کی. اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، کیسے پتہ لگے گا میں ایمان والا ہوں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نیک اعمال سے خوش ہے اور برے اعمال سے غم زدہ ہے تو ایمان والا. سبحان اللہ. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو برے اعمال کرے نہ. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ مومن وہ ہے جو نیک اعمال سے خوش ہو اور برے اعمال اسے غم زدہ کرے. اس کا مطلب ہے کہ مومن بھی گناہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے سورہ آل عمران میں آیت ہے اللہ جنتیوں کی کوالٹیز بتا رہا ہے. وہ کوالٹی شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ جنتی وہ ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 سے 135 ہے. وہ لوگ ہی وہ ہیں جن سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ واپس اس کی طرف نہیں جائیں گے. وہ شروع ہی یہاں سے ہو رہی بات. دیکھیں جنت میں جانا ہی گناہ گاروں نے، ہم جیسے گناہ گاروں نے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس بات پہ خوش ہوں، موٹیویٹڈ رہیں کہ اگر آپ کسی گناہ میں اللہ نہ کرے مبتلا ہیں لیکن آپ کو تکلیف ہوتی ہے وہ گناہ کر کے اور آپ کو دکھ ہوتا ہے تو آپ کا دل زندہ ہے. یہ خوشی کی بات ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر وہ روٹین بن گئی ہے اور فیل ہی کچھ نہیں ہو رہا تو پھر یہ ایک بہت ہی فکر کرنے کی بات ہے. ابن قیم نے ایسے کہا تھا جب گناہ تیرے لیے ایک روٹین بن جائے اور تجھے فرق ہی کوئی نہ پڑے تو پھر یہ بہت قابل فکر بات ہے. لیکن انشاءاللہ مجھے ہوپ ہے کہ ابھی ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچے. ہر بندے کو اتنا ایمان اس میں ضرور ہے کہ ضرور دکھ بھی ہوتا ہوگا، فیل بھی ہوتا ہوگا کہ یار میں غلط کر رہا ہوں. پھر فرمایا اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ گناہ کیا ہے؟ دیکھیں پہلے پوچھا ایمان کیا ہے، پھر پوچھا گناہ کیا ہے. بہت ہی خوبصورت ڈیفینیشن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تیرے دل میں کھٹکے، تیری روح میں کھٹکے تو یہ گناہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے بتا دیا یہ سافٹ ویئر تیرے اندر ہے، اپنے دل سے فتوا لے. ٹھیک ہے. اللہ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، برائی اور نیکی کی پہچان اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں دے دی اور نفس لوامہ بھی دے دیا، ضمیر. ٹھیک ہے. اب خود تمہیں پتہ لگ جائے گا، تمہارا سافٹ ویئر اندر سے بولے گا یار یہ غلط کام ہے، تھوڑا سا شک پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کچھ گناہ بہت کلیئر ہوتے ہیں، کچھ گرے ایریاز ہوتے ہیں اور وہ آپ کا دل بتا دے گا کہ نہیں یہ بھی چیز غلط ہے، یہ کھٹک رہی ہے تو وہ گناہ ہے. تو اس کو اوائڈ کرنا یہ ہے اصل میں ٹیسٹ. ٹھیک ہے. اور اسی کا ریوارڈ ہے. اور یاد رکھیں جو جس ٹیسٹ سے گزر رہا ہے اتنا اسے ثواب ہوگا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جو عورت جس نے پروسٹیٹیوٹ تھی، کتے کو پانی پلایا، پڑھا ہے نا اپنے واقعہ، اپنے جوتے میں مختلف روایات ہیں، کسی میں مرد کا ذکر آتا ہے ایک میں عورت کا. بہرحال